یہاں پر جو 31 جنوری تک جو شہری ہیں کیا وہ اس پل کے اوپر جو ہے وہ سفر شروع کر دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے الیکشن سے پہلے یہاں پہ ٹریفک کے لیے ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا CBD میں مسائل ہیں, میں نے ابھی جاتے ہی دفتر میں سب کو بلا لیا, اب میٹنگ کریں گے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کون مسئلہ ہے, کیا کیا مسئلہ ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. سیم صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ نے وہ کہا یہ پروجیکٹ کا, لیکن اس وقت الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ 2 صوبائی حکومتیں, ایک صوبائی گورنر KPK کے اور ایک بہت بڑی پارٹی کے جو سربراہ ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے اپنی ریزرویشن شو کر چکے ہیں. پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, کیونکہ آپ اس وقت انچارج ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کے, پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو آپ تسلی بخش سمجھتے ہیں الیکشن کے لیے؟ دیکھیں, جو بھی ایکچوئل فیڈ بیک ہے ڈیفینیٹلی گورنر یا CM جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کو دیتے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارے صوبے سے زیادہ KPK میں ایشو بہت زیادہ ہے. آج صبح بھی 5 جوان شہید ہوئے ہیں, تو ادھر پرابلم ضرور ہے, لیکن یہ سارا سینیریو جو ہے وہ آئی تھنک الیکشن کمیشن پورا بیٹھ کے دیکھے گا اور فیصلہ کر سکتا ہے. اور ہم سے اگر جب وہ فیڈ بیک مانگیں گے ہم اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیں گے. سابقہ حکومتوں کی ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی پروجیکٹ تخیر کا شکار ہوتا ہے تو کسی آفیسر کو تبادلہ کر دیا جاتا ہے, اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ کیونکہ اب آئے روز پروجیکٹ میں تخیر ہو رہی ہے, اور آج بھی CBD کے حکام کے ساتھ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں جو جیسے یہ والا پروجیکٹ ہے وہ ہم ٹائم لمٹ سے تو بہت پہلے کر رہے ہیں. کئی جگہوں پہ جہاں پہ نااہلی یا کچھ ہے اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, لیکن زیادہ تر پروجیکٹس ہماری لیٹ سے سال کی ٹائم لائن ہے. ہم نے اپنی 120 ڈیز کر لی ہے, 90 ڈیز کر لی ہے, اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کوالٹی کو بھی اگر آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو بڑا مشکل کمبینیشن ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. CBD کے اوپر بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں. اس وقت عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے, ریٹ لسٹ کی بات کی جائے اگر لاہور شہر میں تو بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, ہر علاقے کے اپنے اپنے ریٹس بنے ہوئے ہیں, اتوار بازاروں میں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو ذرا اس کے اوپر بھی ذرا دیکھ لیں کہ لوگوں کو چیزیں ڈبل قیمت پر اب ملتی ہیں. دیکھیں, تقریباً ڈیلی بیسس پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ہمارے پاس آپ کے ساتھ ڈیٹا ہم شیئر کر لیتے ہیں, لیکن پھر وہ لوگ پھر وہی بات ہے کہ باز نہیں آتے, پکڑے جاتے ہیں, اگلے دن پھر آ کے نکل کے وہی دھندا کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں. جب تک لاز سخت نہیں ہوں گے, جب تک لاز ان کو سزا نہیں دیں گے, کوئی فائدہ, کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے اگلے دن, اس کو پتا ہے میں نے چھوٹنا ہے, اور واپس آ کے اس نے وہی دھندا کرنا ہے. آپریشن شروع کیا تھا تجاوزہ کا لوٹ کا, آپ نے 2 دن قبل کہا کہ ایک بڑا اسٹرانگ مافیا ہے, کیا کوئی سیاسی پریشر تھا جس کی وجہ سے جو تجاوزہ کا؟ بس یار میں نے شکست مان لی, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. آپ نے خود اس مافیا سے شکست مانگی, تسلیم کی ہے, اسی طرح کا ایک مافیا جو ہے وہ کسانوں کو تنگ کرا آپ نے, کیونکہ خصوصی ٹاسک رکھا تھا کاٹن کے بعد گندم کی جو پیداوار بڑھانے پر. ابھی تک کیونکہ گندم یوریا کھاد ابھی تک کسانوں کو نہیں مل رہی, اس کا جو ریٹ ہے وہ مل رہی ہے, لیکن مہنگی مل رہی ہے. 5000 میں مل ہاں رہی ہے, بالکل مل رہی ہے. 3600 کی بوری ہے, 5000 میں مل رہی ہے, کہیں 4500 کی مل رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ ایکشن ہو رہا ہے. میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آج پکڑتے ہیں کل وہ باہر ہوتے ہیں, کیا کریں؟ سر یہ فرمائیے گا, آپ نے موڈ آف ورک جو ہے وہ چینج کر دیا ہے, جو آپ نے چارج شیٹ بڑی تیار کر دی ہے, جو بھی آئے گا وزیر اعلیٰ جو ماضی میں گزرے ہیں ان کے لیے بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ نگران حکومت کام نہیں کر سکتی, آپ نے بہت سے پورشن پہ کام کیا جس میں ہیومینٹی کا اینگل زیادہ تھا, ہاسپٹل تھے, روڈز تھے, اور اس صورتحال میں آج یہ بتائیے گا, مجھے لگتا ہے کہ سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی موسم ہو آپ باہر نظر آتے ہیں, آپ کی طبیعت ناساز سی لگ رہی ہے مجھے آج جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. سر کیا وجہ ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, میری بات سنیں, مگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگلی حکومت جو آئے گی ہمارے سے بہتر اور زیادہ کام کرے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں. سر یہ بتائیے کہ جو سمو کی بھی چھٹیاں دی گئی اور سردیوں کی وجہ سے چھٹیاں دی گئی, تو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو بچوں کا ٹائم تھا تیاری کا وہ پورا نہیں ہو سکا, تو جو میٹرک کے امتحانات ہیں اس میں کم از کم 1 مہینے کا اضافہ کیا جائے, کو ٹائم دیا جائے. تو اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے, کیا کریں گے؟ نہیں, کوئی تجویز زیر غور نہیں, ٹائم پہ ہوگا سارا کچھ, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ CBD تھوڑا سا آگے جائے گا منصوبہ, جو ٹائم لائن آپ نے دی تھی, آپ نے فنڈ بچائے فنڈ, اس میں کیا کچھ تھوڑے فنڈس ریز ہوں گے جو منصوبہ آگے جائے گا؟ نہیں, فنڈ سارا کچھ ٹھیک ہے, صرف ڈیلے آیا ہے,
اور ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن آیا ہے. اب منسٹر صاحب بھی ادھر ہیں, سیکرٹری صاحب بھی, ان کو بلایا, بیٹھ کے اب ڈسکس کرتا ہوں جا کے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو شہر کے ہسپتال ہیں تو اب کتنے دنوں میں جو مزید ہسپتالوں کی افتتاح ہو جائیں گے, کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ مریضوں کا بھی رش بڑھنا شروع ہو گیا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, تو کب تک کون کون سا ہسپتال مکمل ہو جائے؟ چلڈرن ہاسپٹل ہم جا نہیں سکے اوپننگ کے لیے, بٹ چلڈرن ہاسپٹل تقریباً ریڈی ہے, نشتر 2 ریڈی ہے, ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ریڈی ہے, میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی انشاءاللہ 15 تک ریڈی ہو جائے گی, جنرل ہاسپٹل 31 تک ہماری ڈیڈ لائن ہے, چلڈرن ہاسپٹل انشاءاللہ اگلے 10-12 دن میں ریڈی ہو جائے گا, بھاولپور 31 جنوری کو ریڈی ہو جائے گا, نشتر 1 31 جنوری کو ریڈی ہو جائے گا, جنرل ہاسپٹل 31 تک ریڈی ہو جائے گا, میو کا باقی پورشن جو ہے وہ 31 تک ریڈی ہو جائے گا, گنگا رام انشاءاللہ تعالی 10-15 دن میں ریڈی ہو جائے گا. تقریباً ہم 31 جنوری کے آگے پیچھے کچھ 2-4 دن آگے 2-4 دن پیچھے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے 2 اہم سوالوں کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ ہم ایکشن لیتے ہیں, عدالتیں لیتے ہیں. میں عدالتوں سے زیادہ بھی نہیں, میں عدالتوں کو نہیں, میں وجہ بتا دیتا ہوں, میں آپ کو اسی لیے ٹوک رہا ہوں کہ عدالتوں سے زیادہ لا, عدالت نے بھی وہی فیصلہ کرنا ہے جو لا کے حساب سے. یہ لا اگلی حکومت مجھے بڑی امید ہے آ کے کرے گی, لا بنے گا, سخت لا ہوں گے تو کام ہوگا. سر آرڈیننس بھی تو جاری کی گئی. میں نے یہ کہا کہ شاید عدالتیں انڈیو فیور دے رہی ہیں, کچھ جگہوں پہ کرنے لگے, ایکچوئل میں کرنے لگے. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن اب قریب ہیں, صاف ظاہر ہے امن و امان کی صورتحال پر بھی جو ہے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو پنجاب حکومت الیکشن کے دوران فوج کی تعیناتی کا ارادہ رکھتی ہے یا رابطہ کیا ہے, یا آپ نے کوئی الیکشن کمیشن کر رہا ہے, ہم الیکشن کمیشن سے رابطے میں, الیکشن کمیشن کر رہا ہے. سر کچھ اسپتالوں کو جو فنڈنگ ہے وہ نہیں ہونے کے برابر ہے, جیسے اے وی ایچ آپ نے پہلے اکھاڑ دیا ہے, اب بعد ہمیں پتہ لگا ہے کہ اے وی ایچ کی جو بلڈنگ ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو اکھاڑا جاتا, تو اس کی جو ہے وہ مرمت کی جاتی, اس کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا. اسی طرح سرجیکل بچہ وارڈ ہے میو اسپتال میں, وہ بھی ٹوٹلی تقریباً بند ہے. اس طرح کا جو پلاننگ پہلے ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ کئی مقامات پہ آپ نے فیزیبلٹی کروائے بغیر منصوبے شروع کر دیے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اسی چکر میں رہتا نا تو ایک بھی ہاسپٹل نہ بنتا, نہ ٹھیک ہوتا. ہم نے ہر چیز کو ریسٹور کیا ہے. آپ چلڈرن ہاسپٹل ملتان دیکھیں, پرانی بلڈنگ ہے, 100 سال پرانی بلڈنگ ہے. اب ایک 30 سال پرانی بلڈنگ ہے وہ اور طرح ٹھیک ہوتی ہے, جو 100 سال پرانی بلڈنگ ہے وہ اور طرح ٹھیک ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 100 سال والی پرانی بلڈنگ میں ڈرل مشینیں لگانے وہ نہیں ہوتی, وہاں ہاتھ سے کام ہونا ہے. جو 20 سال 25 سال والی مشین ہے اس میں ڈرل مشین سے کام ہونا ہے, تو وہاں ڈیلے آتا ہے. اور وہاں میں بالکل ان کو ڈرل مشین استعمال نہیں کرنے دوں گا, بیکاز میں نہیں چاہتا کہ بلڈنگ گر جائے. لیکن جہاں 25-30 سال پرانی بلڈنگ ہے وہاں ڈرل مشین استعمال ہو رہی ہے. باقی مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں, جو مرضی کہتا رہے, میرے سر کے اوپر سے گزرے نیچے سے گزرے, مجھے اس کا کوئی فکر نہیں. ہم کر رہے ہیں, میں نے کہا ہے کر رہے ہیں انشاءاللہ.